السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم ٹو رابیل اکیڈمی کی انگلش۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایئر کا یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا چیپٹر کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ۔ رسپانسبلٹیز کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کہتے ہیں ذمہ داریاں۔ یوتھ ہے وہ ینگ ایج ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں رسپانسبلٹیز آف یوتھ کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرانسلیشن ساتھ میں بتاؤں گی، کیونکہ فرسٹ ایئر کے پیپر میں ایک کویسچن آتا ہے، اس میں 5 سینٹینسز آپ کو انہی چیپٹرز میں سے دیے جائیں گے انگلش میں، اور آپ نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، اس لیے ساتھ میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals. یہ ایک کافی زیادہ جو لمبا سینٹینس ہے، اس وقت میں نے یہاں اس کو سٹاپ کر دیا ہے۔ پہلے آپ جو ہے شروع سے دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے فرسٹ آپ جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ مسٹر چانسلر سے پہلے یہاں ڈبل انورٹڈ کاماز لگے ہوئے ہیں۔ ڈبل انورٹڈ کاماز ہم تب لگاتے ہیں جب ہم کسی کے الفاظ کو جو ہے اسی طرح ایز اٹ از بہو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تب ہم انورٹڈ کاماز لگاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے قائد اعظم کے الفاظ تھے جو انہوں نے بولے تھے، اور یہاں پر دوبارہ اس کو ایز اٹ از ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی دس چیپٹر از اے اسپیچ آف قائد اعظم۔ یہ قائد اعظم کی ایک اسپیچ ہے جو انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ کانوکیشن ایڈریس تھا۔ یہاں پر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ مسٹر چانسلر جو ہے اس کو ہم اردو میں بھی چانسلر ہی کہیں گے، مطلب وہ یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین مینس خواتین و حضرات۔ when I was approached by the Vice Chancellor with a request، جب وائس چانسلر نے مجھ سے رابطہ کیا اس ریکویسٹ کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ، ٹو ڈیلیور دا کانوکیشن ایڈریس، کہ میں کانوکیشن ایڈریس کروں۔ کانوکیشن جو ہے یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا، جب اسٹوڈنٹس کو جو ہے جس میں ڈگریاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں، جب اسٹوڈنٹس پاس کر لیتے ہیں اپنا جتنا بھی ان کا ہوتا ہے 4 ایئرس یا 2 ایئرس، جب وہ جو ہے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے۔ ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے ایک ایونٹ، ایک فنکشن کیا جاتا ہے، اسے کانوکیشن کہتے ہیں۔ ایڈریس مینس مطلب وہ تقریر، اسپیچ، جسے ہم جو ہے اردو میں خطاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب مجھے جو ہے وائس چانسلر نے یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ میں جو ہے کانوکیشن کے موقع پہ تقریر کروں، I made it clear to him، تو میں نے ان کو صاف طور پہ بتا دیا تھا that there were so many calls on me، کہ میں اتنا زیادہ مصروف ہوں۔ so many calls on me کا مطلب میں بہت مصروف ہوں، that I could not possibly prepare a formal convocation address، کہ بہت ممکن تھا کہ میں ایک جو ہے باقاعدہ کانوکیشن کی تقریر تیار نہ کر سکوں۔ فارمل مطلب جس طرح کانوکیشن کے مطابق ہونی چاہیے اس طرح باقاعدہ میں تیار نہ کر سکوں۔ on an academic level، اس تعلیمی سطح کی، with regard to the great subject with which university deals، ان عظیم سبجیکٹس کے حوالے سے جن سبجیکٹس کے ساتھ یونیورسٹی ڈیل کرتی ہے، جو سبجیکٹ یونیورسٹی پڑھاتی ہے، تو میں نے ان کو کلیئر کر دیا۔ دوبارہ سے میں آپ کو کرواتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وائس چانسلر نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ میں کانوکیشن کے موقع پہ خطاب کروں، تو میں نے ان کو صاف طور پر بتا دیا تھا کہ میں اتنا زیادہ مصروف ہوں کہ میں کانوکیشن کی ایک باقاعدہ کانوکیشن کی تقریر تیار نہیں کر سکتا، اس تعلیمی سطح کی جس سطح پر جو ہے یونیورسٹی جو ہے بہت سارے سبجیکٹس پڑھاتی ہے، سچ ایز آرٹس، ہسٹری، فلسفی، سائنس، لا اینڈ سو آن۔ جیسا کہ آرٹس کا سبجیکٹ، ہسٹری تاریخ کا سبجیکٹ، فلسفی فلسفے کا، سائنس کا، لا قانون کا، اور سو آن، اور اسی طرح جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے لیول پر جا کر، ان کی سطح پر جا کر میں ایک باقاعدہ تقریر تیار نہیں کر سکتا۔ I did however promise to say a few words to the students on this occasion۔ ہاں، میں نے بہرحال یہ وعدہ کر لیا کہ اس موقع پر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ چند الفاظ بولوں گا، کچھ الفاظ بولوں گا۔ And it is in fulfillment of that promise that I will address you now۔ اور یہ اسی جو ہے وعدے کو پورا کرنا ہے، اسی وعدے کو جو ہے پورا کر رہا ہوں میں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آج آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ I'll address you، میں آپ کے سامنے میں آپ سے بات کروں گا، میں آپ سے خطاب کروں گا۔ So this was the first paragraph۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قائد اعظم جو ہے اسٹوڈنٹس کے کانوکیشن کے موقع پر، یونیورسٹی کے کانوکیشن کے موقع پر جو ہے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا،
اور وہ وہاں پر جا کر جو ہے آپ اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ ظاہر ہے وہ ینگ ایج ہوتی ہے, وہ یوتھ ہوتے ہیں یہاں پر, اس لیے اس چیپٹر کا نام بھی ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ, اور وہ سارا رسپانسبلٹیز جو کہ قائد اعظم نے ان کو بتایا تھا. ناؤ آئی اسٹارٹ دا سیکنڈ پیراگراف. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے, لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر فار دا فلیٹرنگ ٹرمز ان وچ ہی ریفرڈ ٹو می. سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تعریف کے الفاظ کے لیے جو انہوں نے میرے لیے بولے ہیں. وائس چانسلر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہمارا چیف گیسٹ ہوتا ہے کسی بھی فنکشن کا, جو چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لاسٹ اسپیچ کرتا ہے. آخری تقریر جو ہے وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پرسن کی ہوتی ہے, اسپیشل وہ عام طور پر ہماری چیف گیسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر قائد اعظم ایز ہی واز دا چیف گیسٹ, تو انہیں سب سے لاسٹ تقریر کی. ان سے پہلے جو ہے اور لوگوں نے جو ہے اسپیچ کی تھی, اس میں وائس چانسلر بھی شامل تھے اور لوگ بھی تھے. تو وائس چانسلر نے قائد اعظم کی تعریف کی, اور اس کے بدلے میں جو ہے قائد اعظم ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وائس چانسلر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تعریف کے الفاظ کے لیے جس کے حوالے سے انہوں نے میرا ذکر کیا. فلیٹرنگ ٹرم, ویسے تو فلیٹرنگ خوشامد کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بیکاز اردو میں خوشامد جو ہے وہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے, تو ہم یہاں تعریف کہیں گے. تعریف کے الفاظ کے لیے in which he referred to me, جس کا انہوں نے میرے حوالے سے ذکر کیا. referred, ذکر کرنا. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. اب وہ کہتے ہیں مسٹر وائس چانسلر ان کو کہہ رہے ہیں whatever I am, میں جو بھی ہوں, and whatever I have been able to do, اور جو بھی میں کرنے کے قابل ہوا ہوں, I have done it merely as a measure of duty, میں نے صرف اس کو کیا ہے اپنے ایک فرض کے طور پر, ایک فرض سمجھ کر میں نے اسے کیا ہے. merely means صرف, measure of duty میں نے اس کو فرض سمجھ کر کیا, which is incumbent upon every مسلمان, جو ہر مسلمان پر فرض ہے. incumbent لازمی ہے. to serve his people, اور یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے. serve, خدمت کرنا. honestly and selflessly, honestly ایمانداری کے ساتھ, and selflessly بغیر کسی غرض کے. Next paragraph, in addressing you, I'm not here speaking to you as head of the state, but as a friend. اب وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے بات کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے بات کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک ملک کے سربراہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, but as a friend, بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک دوست کی طرح بات کر رہا ہوں. And as one who has always held you in affection, اور میں وہ ہوں جس نے آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے. held you in affection, affection means love. میں نے ہمیشہ آپ کو پیار کیا ہے, آپ کو پسند کیا ہے. Many of you have today got your diplomas. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آج اپنی ڈپلوماز حاصل کیے, ان ڈگریز, ڈپلوما اور ڈگریاں حاصل کی ہیں. And I congratulate you, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself. اب جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں laurels حاصل کیے, laurels means انعام حاصل کیا, اعزاز حاصل کیا, ڈگری لے لی, and qualified yourself, اور خود کو تعلیم یافتہ کر لیا. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. اسی طرح میں آپ کو اس آنے والی دنیا میں جو بہت بڑی اور وسیع ہے, جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں, اس کے لیے جو ہے میں آپ کو جو ہے کامیابی کی خواہش کرتا ہوں. So I wish you all success. تو بس میں آپ کی کامیابی کا خواہش مند ہوں. in the wider and larger world, اس بڑی اور وسیع دنیا میں, that you will enter, جس میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نے اپنے ڈپلوماز لے لیے, اپنے جو ہے ڈگریز لے لی, آپ یونیورسٹی کی لائف میں تو سکسیسفل ہو گئے ہو, لیکن آنے والی دنیا جس میں پریکٹیکل لائف ہے, جس میں آپ کو جابس کرنی ہے, پیسے کمانے ہیں, تو میں اس کے لیے بھی آپ کو گڈ وش کرتا ہوں. Many of you have come to the end of your scholastic career. آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. اینڈ اختتام, اسکولسٹک ویسے تو اسکول سے نکلا ہے, لیکن یہاں ہم تعلیمی کہیں گے. کریئر کو یہاں ہم زندگی کہیں گے. آپ کی تعلیمی زندگی کا اختتام ہو گیا ہے. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشولڈ آف لائف, اور آپ زندگی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں. دہلیز کوئی بھی اوپننگ ہوتی ہے, جس طرح دروازہ ہے اس کو بھی دہلیز کہا جاتا ہے, لیکن دہلیز اصل میں دروازے کو نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس اوپننگ کو کہتے ہیں, اس راستے کو کہتے ہیں جس میں ہم کمرے میں اندر داخل ہوتے ہیں یا باہر آتے ہیں, تو دہلیز اسے کہتے ہیں. تو آپ زندگی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں, زندگی میں داخل ہونے والے ہیں. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a superior
independent state of your own. اپنے آباء و اجداد کے برعکس. unlike ان کے اپوزٹ، ان کے برعکس. predecessors آباء و اجداد. آباء و اجداد کا مطلب ہے باپ دادا. You fortunately leave this university. خوش قسمتی سے آپ یہ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں. To enter life اور زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. Under a sovereign independent state of your own. ایک خود مختار اور ایک آزاد اپنے ملک میں. مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش کی حکومت تھی انڈیا پلس پاکستان پر. تو وہاں پر کہتے ہیں جب آپ کے باپ دادا نے یونیورسٹی چھوڑی ہوگی یا جو ہے اپنے اسکول کی یا کالج کی زندگی کا جو ہے اینڈ کیا ہوگا، تو وہ جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے تھے وہاں پر جو ہے برٹش کی حکومت تھی، ان کی اپنی حکومت نہیں تھی، ان کا اپنا رول نہیں تھا. لیکن اب جو ہے آپ لوگ کی خوش قسمتی ہے کہ جب آپ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ ملک آپ کا اپنا ہے. unlike your predecessors اپنے آباء اجداد کے برعکس you fortunately leave this university. خوش قسمتی سے آپ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں. to enter life اور زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. under a sovereign independent state of your own. اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں، خود مختار ملک میں جا رہے ہیں جو کہ آزاد ہے اور خود مختار ہے. sovereign کا مطلب بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود مختار. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھی طالب علم جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، فیلو اسٹوڈنٹس، fully understand، آپ مکمل طور پر سمجھ لیں the implications of the revolutionary change، وہ انقلابی تبدیلی جو آ گئی ہے اس کے اثرات کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. that took place on the birth of Pakistan، جو پاکستان کے پیدا ہونے سے وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. کہتے ہیں جب پاکستان بنا ہے، اب چونکہ بن گیا ہے تو ایک بہت ریولوشنری چینج ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. ریولوشنری انقلابی چینج، تبدیلی، جو اتنی انقلابی تبدیلی آئی ہے. انقلاب اصل میں ہوتا ہے بہت بڑا چینج، ایک بہت بڑی تبدیلی. تو کہتے ہیں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اب آپ کو اس کے اثرات کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. We have broken the shackles of slavery، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. shackles زنجیریں. We are now a free people، اب ہم ایک آزاد قوم ہے. people جو ہے وہ قوم کو بھی کہتے ہیں. Our state is our own state، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people، لوگوں کی حکومت. Responsible to the people of the state، ہماری حکومت لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے، responsible ہے. And working for the good of the state، اور ہماری حکومت ریاست کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. Freedom however does not mean license، آزادی کا بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا. لائسنس مینس آپ کو اجازت نامہ مل گیا ہر چیز کا، جس طرح ڈرائیونگ کا لائسنس ہوتا ہے، گن کا لائسنس ہوتا ہے. تو فریڈم، آزادی کا بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت حاصل ہے. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interest of other people or of the state. مطلب فریڈم سے آپ یہ مطلب لے لیں کہ آپ کو جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو آپ کی مرضی ہوگی وہ کریں گے، اور اسٹیٹ کا، ریاست کا یا لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے. It does not mean، اس کا یہ مطلب نہیں that you can now behave، کہ آپ برتاؤ کر سکتے ہیں just as you please، جیسا کہ آپ چاہیں. please چاہنا، خوشی ہونا. and do what you like، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دل چاہے وہ کریں. irrespective of the interest of the other people، اور دوسرے لوگوں کی دلچسپی کا خیال نہ رکھیں. irrespective بے پرواہ ہونا، لاپرواہ ہونا. دوسرے لوگوں کی دلچسپیوں یا اسٹیٹ، ریاست کی دلچسپی، یا یہاں پر انٹرسٹ کا زیادہ جو مطلب صحیح آتا ہے وہ فائدہ ہے، کہ ریاست اور لوگوں کے فائدے کا خیال نہ رکھتے ہوئے جو دل چاہے کریں، جیسا رویہ چاہے رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. Great responsibility rests on you، آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. And on the contrary now more than ever it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے برعکس مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کہا آپ سے کہ آپ کو جو دل چاہے کریں گے، اس کے برعکس ویسا نہیں کرنا بلکہ اس کے اپوزٹ کرنا ہے. Contrary means opposite. Now more than ever، آج پہلے سے کہیں زیادہ. It is necessary for us، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. To work as a united and disciplined nation، کہ ہم ایک متحد اور ایک منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. More than ever، پہلے سے کہیں زیادہ. اب it is necessary، یہ ضروری ہے for us، ہمارے لیے.
ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ، ہم یونائٹیڈ متحد اینڈ ڈسپلن نیشن اور ایک منظم قوم کی صورت میں کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یا ہم سے جس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعمیری جذبہ رکھیں، کنسٹرکٹیو تعمیری اسپرٹ جذبہ، اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ، اور پہلے جیسا تنقیدی جذبہ نہ رکھیں. ملیٹنٹ کا یہاں مطلب ہو گیا تنقیدی، تنقید نہ کریں. آف دا ڈیز، ان دنوں کا، when we were fighting for our freedom، جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جو ہے ہماری حکومت نہیں تھی، برٹش کی حکومت تھی، تو ہم حکومت پر تنقید کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے. ہماری جو ہے ان کی پالیسی سے، ان کے اس سے جو ہے جو بھی وہ کرتے تھے، ہمیں جو ہے زیادہ تر اس سے اختلاف ہوتا تھا، ہم ان پر تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے. اس وقت ہم اپنی آزادی چاہتے تھے. اب ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے، اب آپ کو جو ہے حکومت کو دیکھنا ہے اور کنسٹرکٹیو اسپرٹ رکھنی ہے. مطلب اگر حکومت میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی غلطی ہے، تو آپ نے کنسٹرکٹیولی اس کے لیے کام کرنا ہے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. کہتے ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے تنقیدی جذبہ ہونا آسان ہے، لیکن تعمیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. It is far more difficult، بہت مشکل ہے، to construct then، کہ تعمیر کی جائے، then to have a militant spirit، برعکس اس کے مقابلے میں کہ ہم ایک تنقیدی جذبہ رکھیں for the attainment of freedom، آزادی حاصل کرنے کے لیے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. اب وہ ان کو مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے لیے لڑنا یا جیل جانا آسان ہے اور حکومت چلانا ہے وہ مشکل ہے. حکومت چلانا، مسئلے کو حل کرنا، ہر چیز کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے، اور بجائے اس کے اگر ہم آزادی کے لیے نعرے لگائیں، سڑکوں پر آئیں، جیل پہ جائیں، تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مشکلات کا جن پر ہم نے قابو پا لیا ہے. The difficulties، مشکلات، that we have overcome جس پر ہم قابو پا چکے ہیں، and of the dangers، اور ان خطرات کا، that still lie ahead، جو ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan، our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. کہتے ہیں ہماری دشمنوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو بننے سے روک لے، وہ اپنی اس خواہش میں ناکام ہو گئے. اب ہمارے دشمن جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے طریقے ڈھونڈے، نئے راستے ڈھونڈے اور پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستان کو تباہ کرے. Thwarted مطلب ناکام ہونا، in their desire، اپنی خواہش میں، to prevent، کہ وہ روکے، the establishment of پاکستان کے بننے کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد، our enemies turn their attention، ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ اس طرف کر لی، to finding ways and means، کہ وہ نئے وسائل اور وہ نئے راستے ڈھونڈیں، means وسائل، to weaken and destroy us، ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے لیے. بس hardly، thus means پس یا ہم سے لہٰذا، hardly had the new state come into being، جیسا ہی ہمارا نیا ملک بنا، when came the Punjab and Delhi Holocaust، جب پنجاب اور دہلی کی خون ریزی ہوئی. Holocaust بہت بڑے پیمانے پر تباہی، ٹھیک ہے. Holocaust انسان قتل عام آپ کہہ سکتے ہیں. جب پنجاب اور دہلی میں قتل عام کیا گیا، thousands of men، women، children were mercilessly butchered. Millions were uprooted from their homes. ہزاروں مرد، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. mercilessly، بے رحمی سے، butchered، ان کو ذبح کر دیا گیا. and millions were uprooted from their homes، اور لاکھوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا. uprooted کرنے سے مطلب ہوتا ہے کسی پلان کو جڑ سے اکھاڑ لینا، تو یہاں اس کا یہی مطلب ہے from their homes، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا. اور 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks، کہتے ہیں چند ہی ہفتوں میں، within a matter of weeks، چند ہی لمحوں میں 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ پنجاب میں آئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and in soul presented problems. کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس آئے، یہ بدقسمت مہاجرین، ریفیوجیز، پناہ گزین، پناہ لینے کے لیے آئے، ان کا خیال رکھنا، ان کا سارا کام کرنا، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا
اور وہ لوگ جو ہے ہر طرح سے تکے ہوئے تھے، ان کے جسم بھی تکے ہوئے تھے، ان کی روح پر بھی زخم تھے. یہ ہمارے لیے آسان نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees، ان بدقسمت پناہ گزینوں کی خیال رکھنا اور ان کی بحالی کرنا. ریہیبلیٹیشن ان کی بحالی کا کام. stricken in body and in soul، اور یہ لوگ جن کے جسم اور جن کی روحوں پر زخم لگے ہوئے تھے. presented problems، ان کا یہ کام کرنا آسان نہیں تھا، اس سے مشکلات ہمارے سامنے آئی. which might well have destroyed many a well established state، اور یہ مسائل اتنے زیادہ تھے کہ اگر کوئی بھی جو ہے بہت ویل اسٹیبلش اسٹیٹ بھی ہوتی، کوئی بھی بہت کامیاب اور ترقی یافتہ اسٹیٹ بھی ہوتی، ریاست بھی ہوتی، تو اس کو بھی تباہ کر سکتی تھی. which might well have destroyed، جو کہ بڑی اچھے سے تباہ کر سکتی تھی. many a well established state، کہیں جو ہے کامیاب اسٹیٹس کو، کامیاب ریاستوں کو. ویل اسٹیبلشڈ کا بہت وقت ہو گیا ہو بنے ہوئے، اور جو اچھی طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، جبکہ پاکستان نیا نیا بنا تھا، اور ویکس میں، چند ویکس میں ہی جو ہے یہ لوگ 50 لاکھ سے زیادہ آ گئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. لیکن پاکستان کے وہ دشمن جن کو یہ امید تھی کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کو اس کے بننے کے ساتھ ہی ختم کر دیں گے، وہ مایوس ہوئے. But those of our enemies، لیکن ہمارے وہ دشمن who had hoped، جو یہ امید کی تھی to kill پاکستان، کہ پاکستان کو مار ڈالیں گے at its very inception، بالکل اس کے آغاز میں، by these means، ان طریقوں سے، were disappointed، وہ مایوس ہوئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval، نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس مشکل کے صدمے کو برداشت کر لیا، but also it has emerged stronger، بلکہ اس مسئلے کے بعد، اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد جب وہ نکلا، اس مسئلے کے سے نکلا تو وہ اور بھی مضبوط ہو گیا. more chastened، اور بھی جو ہے وہ اچھا ہو گیا. and better equipped than ever، اور پہلے سے زیادہ تیار ہو گیا. not only، نہ صرف یہ ہے پاکستان survived، پاکستان زندہ بچ گیا. survived، وہ زندہ بچا. the shock of that upheaval، اس مسئلے کے صدمے سے وہ بچ گیا. upheaval، مسئلہ، مشکل، مصیبت. but also it has emerged stronger، more chastened and better equipped than ever، بلکہ اس میں سے وہ ابھر کر نکلا اور بھی مضبوط اور بھی نیک. chastened کا مطلب ہوتا ہے نیک. and better equipped than ever، اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. مطلب وہ مسئلہ جو ہم پر آیا تو اس سے تمام لوگ یونائٹڈ ہو گئے، تمام لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کیا، لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اور بھی مضبوط ہو گیا. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اور بھی مسائل آئے، وہ بھی جو ہے انڈیا کی طرف سے آئے. There followed in rapid succession، اور پھر ایک کے بعد دوسرے جلدی جلدی آتے گئے. other difficulties، دوسری مشکلات. succession، ایک کے بعد دوسرا. rapid، تیزی سے، جلدی جلدی. followed کا مطلب پیچھا کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اس کو یوں کہیں گے. تو اس کے بعد جو ہے اور مشکلات جلدی جلدی ایک دوسرے کے پیچھے آتی گئیں. such as withholding by India of our cash balances، جیسا کہ انڈیا نے ہمارے جو ہے پیسے جو ہے نقد پیسے جو ہے وہ اپنے پاس لے لیے. withholding، اس پہ قبضہ کیا. of our share of military equipment، ہمارا فوجی ساز و سامان جو ہے اس کا حصہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا. and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province، اور حالیہ ابھی اس نے کیا کیا انڈیا نے کہ آج کل جو ہے جو آپ کا جو پروونس ہے، جو آپ کا جو صوبہ ہے، اس کو مکمل طور پر اکنامک بلاکیٹ کر دیا، اس کا معاشی طور پر بالکل اس کو بند کر دیا. I have no doubt that all right thinking men in the Indian Dominion deplored these happenings. قائد اعظم کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی ریاست میں جتنے بھی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان تمام واقعات پر افسردہ ہیں. ڈپلور، وہ اس پر افسردہ ہیں، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. and I am sure the attitude of the mind that has been made responsible for them will change. اور مجھے یقین ہے کہ جو سوچ ان تمام مشکلات کی ذمہ دار ہیں، ان تمام حادثات کی ذمہ دار ہے، وہ سوچ بھی بدل جائے گی. کہتے ہیں انڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں ان تمام ہیپننگز پر خوش نہیں ہیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا، جس سوچ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، وہ سوچ بھی تبدیل ہو جائے گی. But it is essential that you should take note of these developments. لیکن یہ بہت ضروری ہے
کہ آپ لوگ یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کو سمجھیں، ٹیک نوٹ، اس پر غور کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ یوتھ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ملک کو کیا کیا مسائل ہیں. They stress the importance of continued vigilance on our part. یہ جو بھی مسائل ہیں یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر باخبر رہیں. دے کا مطلب یہ جو آج کل ہو رہا ہے، جو مشکلات ہمیں پیش آ رہے ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، اسٹریس اس بات پر زور دیتے ہیں. دا امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس، کہ ہم جو ہے مسلسل نگرانی کریں. ویجیلنس، ہم باخبر رہیں. on our part، ہم رہیں. Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. کہتے ہیں آپ کا جو سب سے بنیادی، آپ کا جو سب سے اہم occupation ہے، آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے، وہ یہ ہے should be in fairness to yourselves، کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے انصاف کریں. in fairness to your parents، اپنے پیرنٹس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، اور indeed، اور حقیقت میں in fairness to the state، آپ ریاست کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے. to devote your attention solely to your studies، آپ جو ہے اپنی توجہ پوری طور پر اپنی تعلیم کو دیں. devote، وقف کرنا، your attention، اپنی توجہ، solely، صرف، آپ اپنی توجہ صرف اور صرف جو ہے اپنی تعلیم کو دیں. اور یہ جو ہے آپ کا انصاف ہوگا اپنے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور حقیقت میں اپنی ریاست کے ساتھ. It is only thus that you can equip yourselves for the better of life that lies ahead. اور یہی طریقہ ممکن ہوگا کہ آپ جو ہے زندگی کی جنگ کے لیے، جو آنے والی جنگ جو آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے لیے خود کو تیار کر سکیں. That lies ahead of you، جو آپ کے سامنے موجود ہیں. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. صرف اسی طریقے سے آپ ایک سرمایہ ہوں گے، اور آپ ملک کے لیے طاقت کا ذریعہ ہوں گے، اور آپ ملک کے لیے فخر کا باعث ہو سکتے ہیں. ایسٹ، سرمایہ، a source of strength، طاقت کا ذریعہ ہوں گے. strength مطلب طاقت. pride، فخر، غرور. صرف اس صورت میں، کس صورت میں، کہ جب آپ پوری طرح جو ہے اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دیں گے. صرف اس صورت میں آپ سرمایہ ہوں گے، اور قوت کا ذریعہ ہوں گے، اور اپنی ریاست کے لیے غرور ہوں گے. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it. اور صرف اسی صورت میں آپ اپنی ملک کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے معاشی اور معاشرتی مسائل کو جو ان کا سامنا ہے ملک کو، آپ اس کو حل کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. Only thus، صرف اس صورت میں can you assist، آپ مدد کر سکتے ہیں. assist، مدد کرنا. it، اس کی مطلب اپنے ملک کی. in solving، حل کرنا. the great social and economic problems، ان بڑے بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل کا جو ہے حل کر سکتے ہیں. that confront it، جس کا آپ کے ملک کو سامنا ہے. confront، سامنا. and enable it، اور اپنے ملک کو اس قابل بنا سکتے ہیں. to reach its destined goal، کہ یہ اپنے مقررہ کردہ منزل تک پہنچ جائے. reach، پہنچنا. destined، مقررہ. goal، مقصد. among the most progressive and strongest nations of the world، اور اس کا مقررہ کردہ مقصد، ہمارے ملک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کی کامیاب ترین اور مضبوط ترین قوموں میں شامل ہو جائے. صرف اسی صورت میں آپ اپنے ملک کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے معاشی اور معاشرتی مسائل جس کا سامنا اس ملک کو ہے، آپ اس کی مدد کر سکیں حل کرنے میں، اور اس کو اس قابل بنا سکے کہ اپنے مقررہ منزل تک پہنچے، اور وہ یہ کہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین اور مضبوط ترین قوموں میں اس کا شمار ہو.